السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے
جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا، مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود اس کو اپنے سینے سے لگانے کے باوجود اس سے تعلق رکھنے والا انسان ایسا بد نصیب ہے کہ شاید زمین پہ کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب نظر نہ آئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے قبول کیا، اس سے عشق و محبت کا اظہار بھی کیا، اسے چوم چوم کے اپنے سینے سے بھی لگایا، مگر جو اس میں تھا اس سے راز کی زندگی بسر کی، اس سے آنکھیں بند کر لیں، اس سے پہلو تہی کی۔ اگر چند لمحات اپنی زندگی کے نکال کے ایک آنکھ اس کو اٹھا کے دیکھا ہوتا تو آج پھر مسلمان اسی عروج پہ ہوتا جو عروج اس اسلام اور مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سبب ہوا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ، جنہیں آقا کائنات نے آواز دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ کہو۔ صرف یہی نہیں، اگر اپنے کردار سے اس کے نقشہ میں رنگ بھرو گے تو تفلحو، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس دنیا اور اس دنیا میں نجات پا جاؤ گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز حق بلند کیا تو یہی کہا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور جب انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے لیے بطور آئینہ، بطور کسوٹی جس کو پیش کیا، ان کو بھی اللہ نے انہی الفاظ سے پیش کیا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے لوگوں کو آواز دی تو اس سے مقصود و مراد آج کے لوگ نہیں تھے، پہلا خطاب جن سے تھا وہ مقصود تھے۔ اگرچہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو رحمت کائنات کا یہ پیغام ہے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن پہلا خطاب جن لوگوں سے تھا انہی کو ہمارے سامنے اللہ نے یوں پیش کیا کہ آمنو کما آمن الناس، میرے محبوب نے ان کو آواز دی ایھا الناس کہہ کے، جو ان سے وابستہ ہوئے، جو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے، جنہوں نے ان کے ساتھ وابستگی اختیار کی، دراصل یہی لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ کے نزدیک قدر و منزلت رکھتا ہے، اور جس شخص نے وہی ایمان اختیار کیا جیسا ان کا ایمان تھا، فرمایا کہ اس ایمان سے میں محبت کرتا ہوں اور اس مومن سے محبت کرتا ہوں، وگرنہ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں اللہ نے انتخاب کر کے
میرے صحابہ میرے ساتھ وابستہ کیے ہیں. کسی ایک دو تین کی بات نہیں کی. جتنے بھی صحابہ دستے حق پرست پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور نفاق سے ان کا دامن بچا ہوا ہے. ارشاد فرمایا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ قرآن و حدیث کے ساتھ جب تم نگاہ اٹھاؤ تو ان کے کردار پہ تمہاری نگاہ پڑے اور کوشش کرو ایسے بننے کی. یہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، چاہا کسی مقام پہ لشکر بھیجنے کو کہ ضرورت ہے وہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگ منتخب کیے. روایات میں ہے کہ 300 کے قریب صحابہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی سپہ سالاری میں روانہ فرمائے اور ان لوگوں کو کھجوریں بھی دی توشہ کے لحاظ سے، کھانے پینے کے کام آنے کو. رحمت کائنات محمد الرسول اللہ نے روانہ کر دیا ان لوگوں کو جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے. اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، وہ جو ایمان لائے تھے ان ایمان لانے والوں میں اللہ نے کچھ لوگوں کو رسول اللہ نے منتخب کیا. 300 کے قریب تھے. ساحل سمندر پہ اللہ کے نبی نے اس لشکر کو بھیجا. باہر لے جائیں، اسے بند کر دیں. ساحل سمندر پہ یہ لشکر گیا تھا. 15 دن تک صحابہ وہاں رہے اور وہ کھجوریں استعمال کرتے رہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ دی. 15 دن کے بعد وہ کھجوریں ختم ہو گئیں. اب کیا ہو؟ پریشانی چھا گئی. کیس صحابی وہاں موجود ہیں. لشکر والوں سے کہا کہ دیکھو یہاں تو میرے پاس پیسے موجود نہیں، رقم موجود نہیں جو میں تمہیں دے سکوں. محمد رسول اللہ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں. میں مدینہ جا کے آپ کو اونٹوں کے پیسے دے دوں گا، آپ اونٹ مجھے دے تاکہ ان کے لیے ذبح کیے جائیں. صحابی اور رسول نے دوسرے صحابہ سے کہا جن کے پاس زائد اونٹ موجود تھے. صحابہ نے اونٹ دینے شروع کر دیے. جب امیر لشکر نے سپہ سالار نے دیکھا کہ سفر تو بہت ہے، اونٹ ختم ہو گئے، سواری ختم ہو گئی، ہم کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا نہیں بھائی یہ معاملہ ختم کر دیں. امیر صاحب بنے گا کیا؟ بھوک میں مر جائیں گے، کھانے کو کچھ مہیا بھی نہیں ہو سکتا اس مقام پہ. ارشاد فرمایا یوں کرو جس کے پاس جتنی کھجوریں ہیں وہ میرے پاس جمع کر دو. اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے یہ مدینہ سے صحرا میں روانہ ہوئے. ساحل پہ پہنچے، کچھ عرصہ انتظار کیا، جنگ نہیں ہوئی. واپسی کا سفر اختیار کیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، کھائیں کیا؟ ایک صحابی دوسرے ساتھیوں کے لیے پریشان ہوا جس کے پاس مال و زر تھا، دولت تھی، لیکن اب تو نہیں.
جا کے دوں گا۔ اونٹ خریدے، اپنے بھائیوں کے لیے ذبح کیے، سالار کو یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں سواری ختم نہ ہو جائے، روک دیا، کھجوریں جمع کی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، بھی ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ ہر دن ایک کھجور ایک صحابی کو مل جاتی کہ ایک کھجور سے سارا دن تم نے نکالنا ہے۔ آمنو، قیامت تک آنے والے لوگوں، محمد کے صحابہ کو دیکھو، جیسا ان کا کردار تھا وہ کردار اپناؤ۔ جب تمہارا وہ کردار ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہوگی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ ان کھجوروں کو چوستے ہیں، اور آپ نے بھی کبھی تجربہ کیا ہوگا، اس طرح کی چیز کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، تو پھر انسان پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے۔ سپہ سالار نے کہا کھجور ایک ہے، سارا دن اس سے نکالنا ہے۔ صحابہ ایک کھجور سے سارا دن نکالتے۔ جن ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے وہ صحابہ کے ایمان کے حامل نہیں تھے۔ یعنی آج جب صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہن ہی وہ بن جائیں، وہ بن جانے والے بھی لوگ ہیں جن پہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے فخر کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پہ فخر کیا صحابہ کے سامنے، اور اتنا ناز کیا کہ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کا واز سنتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جنگ کرنے کو جاتے ہیں، اور ہر وقت آپ کی رہنمائی ہمیں مہیا ہے، آپ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم پریشان ہو گئے۔ ہم سے بھی بڑھ کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تھوڑا سا غور کرو، تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے میں موجود ہوں، نیکی میں تمہارے ساتھ معاون موجود ہیں، تمہارے ساتھ مل کے برائی کے خلاف جہاد کرنے والے موجود ہیں۔ کہیں کمی بیشی ہو جائے، رہنمائی کو میں موجود ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس میں شک نہیں، فرمایا پھر وہ لوگ جن میں میں نہیں ہوں گا، جن میں نیکی سے معاون نہیں ہوں گے، جہاں برائی کے ساتھ لوگ متعلق ہوں گے اور برائی کے خلاف آواز نکالنے والے کے مخالف ہوں گے، وہاں لوگ تمہارے جیسے عمل کریں تو ان پہ ناز نہ کروں تو کس پہ ناز کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ویسے لوگ ہیں، تھے، ہوں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ ناز کیا، جابر ایک کھجور، اس سے گزارا کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کی قدر و منزلت کا پتہ تب چلا جب ہم سے کھجوریں بھی نہیں رہی، کھو گئی، ساری ختم ہو گئی، پریشان۔ پھر کہا کہ درختوں کے پتے اتار کے ہم کھاتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جو رب کا دین، علم توحید اور رسالت لے کے انسانوں کے سامنے دین پیش کرنے کے لیے آئے، بھوکے پتے کھا رہے ہیں؟ تقابلی جائزہ لیں۔ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، یہاں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہا ان جیسے ایمان لاؤ،
اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کرو، اور ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتے کھا رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل کی گھڑی آ جائے، اس مشکل کی گھڑی میں وہی کریں گے جو صحابہ کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے لیے ان سے اونٹ خریدے اور ان کو کھلائے، پیسے خود خرچ کر رہا ہے، مجاہد فوجی ایک کھجور سے ایک دن گزارتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سپہ سالار لشکر گوشت کھا رہا ہے، وہ بھی ایک کھجور سے دن گزارتا ہے جس طرح دوسرے اس کے لشکری گزارتے ہیں۔ کردار تھا جس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے پیسے خرچ کے ان سے جانور خریدے، خود کھانے کے لیے نہیں، ان کو کھلانے کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اپنے دامن میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں وہ مومن تھے، ایماندار تھے، ہم کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایماندار ہیں، تو ایمانداروں کو سوچنا تو چاہیے نا کہ جن کو اللہ نے ایماندار کہا ہے ان لوگوں کی حیثیت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کے لیل و نہار کیا تھے۔ ارشاد فرمایا کہ پتے کھا رہے تھے۔ جب صحابہ کا کردار اس مقام پہ پہنچا کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں، کھجور چوسیں، دن گزاریں، ختم، پتھر کھائے، تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوا۔ کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمندر کے کنارے ہم چل رہے ہیں، ایک لہر اٹھی، اس لہر میں ایک مچھلی اچھلتی ہے، وہ کنارے پہ آ کے گر جاتی ہے، اتنی بڑی مچھلی کہ پتے کھانے والے صحابہ 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں جو لوگ ایسا ایمان پیدا کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان۔ آ کے عرض کی اللہ کے نبی، ہم یوں بھوکوں مر رہے تھے، اب برداشت نہیں تھی کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی، وہ کھاتے رہے۔ اللہ کے نبی 18 دن ہو گئے ابھی تک اس کا گوشت ختم نہیں ہوا، ہم ساتھ لے کے آئے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کا انعام تھا، اور ہمیں بتلایا جب انسان کا ایمان کامل ہو، جب رب پہ توکل کرے، جب رب سے امید وابستہ کرے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو امید رکھنے والے، توکل رکھنے والے اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے۔ یہی صحابہ تھے، میں نے عرض کیا تھا جن کے متعلق کہ ایک ایک صحابی کا تذکرہ، ان 300 صحابہ کا نام تاریخ میں نہیں آتا، لیکن ہمارے دلوں کی تختیوں میں یہ نقش ہونا چاہیے، کسی خاص صحابی کی بات نہیں، جو بھی کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے دستے حق پرست پہ توحید کی بیعت کرتا ہے، اس کا نام تاریخ میں آئے نہ آئے، اس کا ایمان ضرور آتا ہے۔ یہ ایمان تھا ان صحابہ کا۔ 300 صحابہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جن کے متعلق میں کہتا ہوں آمنو کما آمن الناس، ذرا دیکھو وہ صحابی کیسے تھے۔ یہ بھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے صحابی تھا۔ فیصلہ کیا ہے، کرو فیصلہ۔ میں نے اس کیا تھا
کہ تھوڑا تھوڑا ان دونوں صحابہ کا ذکر کروں، مکمل نہیں ہوا تھا ان کا، اور مکمل ایک صحابی کا بھی دو دو جمعے نہیں ہوتا. مقصود صرف آپ سے تعارف کرانا ہے صحابہ کا، کہ جو صحابہ ہیں ہم چند صحابہ کو جانتے ہیں. اللہ کے نبی کے تمام صحابہ پاسے کا سونا تھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو یہودیوں نے بطور منصف تسلیم کیا کہ جو وہ فیصلہ کر دے. اللہ کے نبی نے کہا ہمیں بھی منظور ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ تفصیل ساری آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی. ساتھی آئے، عزیز و اقارب آئے، خاندان والے آئے اور کہا سعد، ہر قبیلہ کے لوگ ان لوگوں کی سفارش کے لیے آئے جنہوں نے بدعتی کیے. یہ ہمارے حلیف ہیں. ابتدا سے قدم ملایا. جہاں ہمیں ان کی جان کی ضرورت پیش آئی، ان کے خون کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے جان بھی قربان کی اور خون بھی دیا. اب تم بھی محمد الرسول اللہ سے سفارش کر دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے گھر والوں کی، اپنے قبیلے کی، اپنے کنبہ کی، اپنے خاندان کے بڑے افراد کی بات سنتا ہے. سفارش کر لو. خاموش. فیصلے کا وقت ہے. مانتے ہو؟ سب مانتے ہیں. کہا ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. خاندان والے ناراض، عزیز و اقارب ناراض، اور تمہارے حلیف تھے، تم بچا سکتے تھے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تسلیم کیا تھا کہ تم منصف ہے، کہہ دیتے. سعد نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات اللہ اور رسول کی ہے اور بات حق کی ہے. ساری کائنات کے افراد ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، سعد نہیں چاہتا اللہ ناراض ہو جائے. آپ میں کما منا ویسے نہیں اللہ نے کہہ دیا، نہیں، ایک سبب تھا. اللہ نے اس لیے کہا تھا کہ تخت عرش پہ آدم سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے. کچھ نہ کچھ ان کا کردار اپنایا جا سکتا تھا. کردار کا ہر زندگی کا رخ نہیں اپنایا جا سکتا تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. ایسے وجود تھے، ایسا کردار تھا تختہ عرش پہ صحابہ کا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ تو نے زمین پہ وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا یہ اب ساتھ کے متعلق باتیں ہوتی، لوگ ناراض ہیں کہ دیکھو فیصلہ کیا کیا اس نے. کچھ نرمی کرنی چاہیے تھی، کچھ معافی چاہیے تھی، لیکن معافی اپنا حلیف ہو یا اپنا باپ ہو، معافی حق و عدل میں کسی کو نہیں مل سکتی. اسلام یہ کہتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول تشریف فرمائے. صحابہ کا ایک گروہ ہے، جمع غفیر ہے صحابہ کا. ایک شخص آیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو ایک چادر پیش کی. اللہ کے نبی، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. اور حدیث میں ہے کہ ایسا تحفہ کہ لوگ دیکھ کے حیران و پریشان ہیں. ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت. صحابہ دیکھتے ہیں اور ایک پہ ایک چڑھتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے دیکھتے ہیں اور فرمایا تعجبون من ھذا، بڑی عجیب لگتی ہے تمہیں، بہت آگے بڑھ بڑھ کے دیکھتے ہو، حیران ہو اس کی خوبصورتی پہ، اس کی پائیداری پہ، اس کے نرم ہونے پہ. اللہ کے نبی، ایسا کپڑا تو آج تک مدینہ میں رہنے والے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے لیے تحفہ ہے. اور آقا کے لیے غلام تحفہ لے کے آتے تو پھر ظاہر ہے
وہ تو غلام اور آقا، اور یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے. اتنا خوبصورت کپڑا کہ صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کے دیکھتے ہیں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تعجبون من ھذا، حیران ہو، متعجب ہو اس کی خوبصورتی میں. فرمایا لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت احسن من ھذا، کہا یہ چادر ہے مجھے تحفہ میں ملی، اور جو رومال ملے گا سعد کو جنت میں وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا. یہ سبب اس کا ہے جو کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے. کردار کے بغیر کچھ نہیں. آدمی جو بھی چاہے کہے، جیسے بھی چاہے رہے، اللہ وہ کردار والے کو عزت اور مقام دیتا ہے کہ انسان بیان تو کر سکتا ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہی 5 ہجری کا دن ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائے اور سیل اشک رواں ہے، طوفان آنکھوں سے آنسوؤں کا، گرتے ہیں آنسو کے تھمنے کا نام نہیں لیتے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھ کے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ابو بکر آئے، انداز دیکھا کہ ایک نوجوان تنومن جوان، چاند کو شرمانے والا چہرہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی ران پہ ہے، اور وہ آرام کر رہا ہے. کیا ہے؟ سعد نے اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دی. رحمت کائنات کی آنکھوں میں آنسو، ران پہ سر پڑا ہوا ہے. عمر آئے، آنکھوں میں آنسو، لرزاں آواز، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، روتے جاتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اہتزا عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. مقصد کیا تھا رحمت کائنات کا؟ اور صحابہ تم روتے ہو، پریشان ہو، دل تمہارا ترسا ہے، دل لرزا ہے، اور تمہاری تو بات دوسری ہے. آج اس کی موت پہ اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا ہے. صحابی رسول کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کس سبب تھا؟ اس کا وہ کردار جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ نہ اس کی آنکھ اٹھتی تھی، نہ اس کا قدم چلتا تھا. جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے فرما دیا سر آنکھوں پہ، جو قرآن نے کہہ دیا سر آنکھوں پہ. جان کی ضرورت پیش آئی، قربان کر دی. مال کی ضرورت پیش آئی، قربان کر دیا. سب کچھ قربان کر دیا. ایک سوچ تھی محمد رسول اللہ کے صحابہ. اللہ کہتے آمنو، ایمان ایسے لاؤ، ایسے ایمان کی قدر و منزلت ہے اللہ کے نزدیک. اس سے ہٹ کے اگر کوئی تمہارا ایمان ہے تو یہ پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ایمان ایسا پیدا کرو، اور جب ایمان ایسا پیدا کرتے ہیں ارشاد فرمایا قیامت کی کندھوں تک اس کو زندہ رکھتا ہوں. اور جب اس کا نام آتا ہے تو عزت سے وقار سے سر جھک جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، ماں فوت ہو گئیں، 7 فوت ہو گئیں، ادھر پیغام ادھر پیغام، ہزاروں فرزندان توحید اکٹھا ہوئے یہ سن کے کہ سعد ابن معاذ فوت ہو گیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان تھا، یہ مومن لوگ تھے، ایک دوسرے کا احساس تھا، یہ ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، اپنے لیے نہیں. ان کا جینا مسلمان کے لیے تھا،
اور ان کا مرنا اللہ کے لیے تھا. رب نے کہا تمہاری زندگی محبوب تب ہو سکتی ہے جب تم میرے بندوں کے نزدیک محبوب بن جاؤ. اور بندوں کے نزدیک کیسے محبوب بنتا ہے؟ جیسے ہمیں کبھی رات کو تنہائی میں بستر پہ لیٹے ہوئے اپنے سارے دن پہ غور و فکر کرو اور پھر صحابہ کی طرف ایک نگاہ ڈالنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیاری کرو. صحابہ تیار ہو رہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے سعد بن معاذ کے جنازہ کے لیے. یہ ہزاروں مدینہ کے باشی تو نہیں تھے. جہاں جہاں آواز کہی، جہاں جہاں پیغام پہنچا، سعد فوت ہو گئے. امت کے صحابی آتے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہزاروں فرزندان توحید اپنا کندھا پیش کر رہے ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی چارپائی کو محمد رسول اللہ بھی کندھا دے رہے ہیں. اس کی عظمت، اس کے مقام، اس کی شان، اس کی شوکت کا اس سے بڑھ کے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں اس کے جنازہ کو اٹھانے کے لیے. ہزاروں لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں. یہ جوان ہے، گرینڈیئر جوان، لہیم و شہیم، طاقتور، لمبا چوڑا، لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جنازہ بڑا ہلکا ہے. اتنا گرینڈیئر جوان، اتنا تنومند، اتنا طاقتور، جوان رانا، اور جنازہ ہلکا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملہ، تم نے اس کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے. سبب کیا تھا؟ محض نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ کا صحابی ہونا یہ بہت بڑا افتخار ہے. لیکن ان کا کردار وہ تھا، ان کے اعمال وہ تھے، ان کی سوچیں وہ تھیں جن سوچوں نے کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا. صرف محمد رسول اللہ کو ہی نہیں، صحابہ کو دیکھ کے کافر مومن بن جاتا تھا. یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، اور یہ کردار تھا کہ مرنے پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا. یہ کردار تھا کہ اس کے جنازے کو مومن ہی نہیں فرشتے بھی کندھے دے رہے تھے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ایک تو ہے نا کہ روح کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، فرمایا آسمانوں کے دروازے کھل گئے اس کی روح کے لیے، اور 70,000 فرشتوں نے سعد بن معاذ کا جنازہ ادا کیا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں آمنو، تمہارے ایمان کی قدر و منزلت ہوگی، تم بھی میرے محبوب بن سکتے ہو، مگر چاہتا یہ ہوں تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے محمد کے ساتھیوں کا ایمان تھا. اللہ اس ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اس ایمان کو پسند کرتے ہیں. اور انہی صحابہ سے تعلق رکھنے والا وہ تھا نا جس نے وہ انقلابی حیثیت بنائی اپنی کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. میں نے اس کیا ہے کہ کعب جن کا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب تھا. کہتے ہیں کہ میری بد نصیبی ہے کہ کبھی میں نے کوئی جنگ اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں رہا، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی میدان جنگ میں محمد رسول اللہ نے میرا ذکر کیا ہو کہ کعب کہاں ہیں. تبوک میں نہیں گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کعب کہاں ہے، کہاں ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اور
کعب کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا. ذاقت الیہم الارض بما رحبت، فرمایا زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی. اور تنگ کس طرح ہو گئی؟ میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی جب آ رہے ہیں نا تو شاہ غسان کا خط ملا، پریشان ہوئے، پہلے رو دھو کے آ رہے تھے. کہا اللہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کافر کعب کا ایمان بھی خریدنا چاہتا ہے. آنسوؤں سے چہرہ تر ہے، داڑھی تر ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، من باہر آئے، دیکھا کہ پیغمبر خدا کا پیغمبر آیا ہوا ہے. کعب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ، اس سے مجامت نہیں کرنی، معاشرت نہیں کرنی. اس دکھی کعب کو 40 دن جس نے کانٹوں کے بستر پہ گزارے ہیں تڑپ تڑپ کے، پیغام آیا کہ آج کے بعد تو نے اپنی بیوی سے خدمت نہیں لینی، جدا رہو اس سے. کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے آقا نے طلاق دینے کے لیے کہا ہے؟ پیغمبر کہتے نہیں، طلاق نہیں کہا، کہا جدا ہو جاؤ. غور فرمائیں. اور اللہ کے بندو، جس حال میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. ادھر سے بھی تھپڑ، ادھر سے بھی تھپڑ، ادھر سے بھی ککیں پڑ رہی ہیں. جیسا منہ ویسا تھپڑ. آج 56 ممالک مسلمانوں کے، لیکن حال وہ ہے کہ کسی تنگ دست فقیر کا وہ حال نہیں ہو سکتا. مال ان کا، دولت ان کی، اور تھپڑ بھی ان کے منہ پہ. اس کا سبب کیا ہے؟ اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال کو محمد الرسول اللہ سے دور لے جانا. رشتہ توڑ لیا، ناتا توڑ لیا. کبھی تاریخ کھول کے صحابہ کے کردار کو نہیں دیکھا. بے غیرتوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. 56 ممالک مسلمانوں کی جرأت نہیں ہے. 56 ممالک کی لاکھوں فوج، لیکن کردار محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا یہ ہے کہ ایک چلے جاتا ہے، لاکھوں فوجوں میں کھڑا ہو کے اس انداز سے بات کرتا ہے کہ انسانیت کی عقل دنگ رہ جاتی. اس لیے اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس. ہمارے چودھریوں کی نہیں طرح ووٹ لو، قوم کو بیچو، برسر اقتدار آؤ، ملک ہی بیچ دو. یہ کیا ہے؟ بغاوت محمد رسول اللہ کے دین سے، بغاوت کردار صحابہ سے. ان کی زندگی کا ہر پل کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق گزرتا تھا. ہمارا بغاوت میں گزرا. طلاق دے دوں؟ کہا نہیں. اللہ کے نبی نے طلاق کے متعلق نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ خدمت نہ لو، جدا ہو جاؤ، مباشرت نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہے عام، ایک خاص روایت ہے. علامہ عبد الحق نے مدارج النبوت میں یہ روایت کو درج کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی بیویوں نے کہا کہ ہم سے جدا ہو جاؤ، تمہاری خدمت نہیں کر سکتی جن کے ساتھ محمد رسول اللہ ناراض ہیں. وہ ایک کردار تھا. اگر صحابہ کی عورت نے کہا تو اس کا ایک بنیادی سبب تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تہو قلم تیرے. صحابہ کی بیوی کا یہ کردار ہے. کیا ہمارا بھی کردار ہے؟ ہماری بیویوں کا بھی یہ کردار ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کے خلاف
قدم اٹھایا ہے تو اس سے محمد ناراض ہیں، اس لیے ہم بھی ناراض ہیں۔ میں نے عرض کیا نا پہلے، نہ بھائی حقیقی بولتے ہیں، نہ چچا زاد بولتے ہیں، نہ خاندان بولتا ہے۔ جو بھائی اللہ کے نبی نے بنایا تھا، گھر میں رہتا تھا، وہ بھی کلام نہیں کرتا۔ کردار ہے ایک، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو مسلمانی کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، ایک دن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یہ حلال بن امیہ کی بیوی۔ یہ مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ دو ایسے متنفس تھے، جو ایسے صحابی تھے جو کمزور تھے، بوڑھے تھے، ناتوار ضعیف تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے کہا تھا کوئی شخص پیچھے نہ رہے، تم بھی کیوں رہے؟ ان کی بیوی آئی، کہنے لگی، اللہ کے نبی اگر مجھے اجازت ہو تو میں حلال کی تھوڑی خدمت کر لیا کروں، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اور دوسرا تیسرا نہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی غلام نہیں، اگر اجازت ہو تو خدمت کر لوں۔ ارشاد فرمایا، خدمت کر لو، مباشرت نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی، مباشرت کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس وقت سے آج تک اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ہوش آتی ہے روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی موت ہی واقع ہو جائے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، سارا دن بھی رونا، ساری رات بھی رونی۔ کہا، اللہ کے نبی مباشرت کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحب ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ یوں ہی ان سے ناراض ہیں۔ صحابہ ناراض، وہ کہتے ہیں کہ زمین ہی تنگ نہیں ہو گئی، اللہ کی قسم مجھ پہ میری جان بھی تنگ ہو گئی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار کرتے ہو، خود کو مومن مومن کہتے ہو، لیکن میں مومن اس کو سمجھتا ہوں جس کا ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کا سا ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کا کردار یہ ہے، اور یہ دین کے ٹھیکیداروں میں بڑے بڑے غلیظ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام پہ تبرہ کہتے ہیں۔ شیعوں کی بات نہیں کہتا، چھوڑو ان کو، وہ تو میری بات سے باہر ہیں۔ اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں، بریلویوں کی بات کرتا ہوں، دیوبندیوں کی بات کرتا ہوں۔ ان میں ایسی غلاظت آ گئی ہے، ضمیر بھیج دیا ہے، علم بھیج دیا ہے۔ یہ علماء دیوبند، بریلوی، اہل حدیث یوں بکتے ہیں جیسے مارکیٹوں میں جانور بکتے ہیں۔ چھوڑو جانور کون سا بکتا ہے، اس کو چھوڑو، جانور بکتے ہیں، ایسے بیچتے اپنے ضمیر۔ ایران خرید رہا ہے ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے، ملک میں پریشانی پیدا کرنے کے لیے، اور برسر اقتدار طبقہ اپنی جان بچانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ صحابہ پہ تان اشارتن کنایتن اپنی عاقبت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ تختہ عرش نے، آسمان کی آنکھوں نے ایسے انسان نہیں دیکھے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے، میں نماز پڑھ کے اپنی چھت پہ لیٹا ہوں، دور سے آواز آئی، کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں آواز سن کے میں اٹھا، اور آواز وہ صدیق اکبر کی تھی۔ یعنی صبح کی نماز پڑھ کے کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کعب اور اس کے ساتھیوں کی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ صحابہ اٹھے، ہم بھی اٹھتے ہیں اپنے بھائی کی خوشی پہ، ہم تو اس کی خوشی کو پامال کرنے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس کو عزت ملے یا نہ ملے، کوئی اس کو سلام کہے یا نہ کہے، کہتا ہے کہ چلو میرا نہیں تو اس کا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے تو یہ ہے، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی واسطہ، بس واسطہ ہے کہ بیر، دشمنی، بغض، محض اپنی ذات کے لیے، اپنی سوچ اور فکر کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا مقاتلہ کرو، حقیقی بھائی
قطع تعلقی کرتا ہے، جس کو رسول نے بھائی بنایا اس کے گھر میں رہ کے قطع تعلقی کرتا ہے۔ رسول نے کہا قطع تعلقی کرو، اس کی بیوی نے کہا تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جب تک محمد رسول اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس۔ اس طرح ہی مان لو، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دوڑ دوڑ کے لوگ میری گھر کی طرف آ رہے ہیں مبارک دینے کے لیے، کہتے ہیں لیکن جو مبارک میرے اس بھائی نے مجھے دین ہے جس کو محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا تھا، طلحہ، اتنی گرم جوشی سے، اتنی محبت، پتہ چل جاتا ہے، ملنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کون کیا ہے، منافق ہے کہ صاف دل لے کے آیا ہے، ملنے سے پتہ چل۔ کہتے ہیں اتنی گرم جوشی سے کہ آج تک طلحہ کا آنا اور مبارک دینا نہیں بھولا۔ لوگ آ رہے ہیں، کہا سب سے پہلے گھوڑا دوڑا کے جو میرے پاس پہنچا، میرے جو کپڑے تھے جن کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں نے کہا اس کے خوبصورت کپڑوں نے اور اس کی دولت نے اس کو تبوک میں نہیں آنے دیا، وہ کپڑے اتارے اور آنے والے کو دے کے دوسرے کپڑے پہن کے محمد رسول اللہ کا، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، تاباں چمکتا دمکتا چہرہ، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کعب تمہیں مبارک ہو، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تجھ پہ ایسا بابرکت دن نہیں آیا جیسا آج کا دن ہے۔ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ آج کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بڑا خوش ہوں، اور یہ الناس صحابہ کا کردار جب تک اس کردار پہ نگاہ نہ پڑی، جب تک یوں بدلنا نہ چاہا، آخرت خطرے میں ہے۔ کعب مبارک ہو، عرض کی اللہ کے نبی میرا جتنا مال ہے سارا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی مال تھا نا ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ کہا صحابی نے کہ کعب کو اس کی مالوں تو وقت کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا انتہائی گرمی، کھجوریں پکی ہوئی، یہ سرمایہ دار جاگیردار انسان تھا، اس کو اس کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی ہوئی تھی۔ کیا ہماری کبھی سوچ ایسی ہو سکتی ہے کبھی کہ اللہ سے توبہ کی ہے پھر توبہ کے بعد ایسا کردار دکھائیں کہ پتہ چلے توبہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اور تابعین میں فقہا میں ایک بات مشہور تھی کہ توبہ النصوح اللہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ النصوح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ توبہ اس انسان کی جس پہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے، اور اس پہ اس کی جان بھی تنگ ہو جائے جیسے کعب اور ان کے ساتھیوں پہ تنگ ہوئی تھی۔ فقہا، محققین، نیک ولی اللہ قسم کے لوگ جب توبہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کعب اور اس کے ساتھیوں کی توبہ جیسی توبہ۔ اللہ کا نبی سب کچھ، سارا مال و دولت، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں کعب یہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا دو، آدھا اللہ کے نبی فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، ایک تہائی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں کعب ایک تہائی کافی ہے۔ یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب صحابی ہے جس صحابی کے گھر جا کے محمد رسول اللہ اس سے شعر سنا کرتے تھے۔ عرض کیا تھا نا میں نے، ایسا محبوب مقبول جو روتا ہوا آیا۔ اللہ کے نبی رب کہتا ہے الشعراء یتبعون الغاوون، اللہ کے نبی شاعر تو میں بھی ہوں۔ ارشاد فرمایا کعب یہ تیری بات نہیں ہے، تو نمازی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ شعر کہتا ہے رب کی توحید کے، شعر کہتا ہے محمد کی رسالت کے، شعر کہتا ہے جس کے شعروں سے کافر لرزہ ہوتا ہے۔ یہ تیری بات نہیں ہے، یہ تو دوسرے شاعروں کی بات ہے جو واہیات قسم کے شعر کہتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب جب مبارک سے فارغ ہو جاتا ہے، آنے جانے والے لوگ مبارک دینے کے بعد فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں، کہا بڑے خوش نصیب ہو، یہ تیرے لیے بڑا بابرکت دن ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے جب سے میں اسلام لایا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک مجھ پہ جتنے احسان کیے ہیں، کوئی بھی احسان اللہ کا ایسا نہیں جس کی قدر و منزلت میرے دل میں ہو، سوائے اس کی جو میں نے محمد رسول اللہ کے سامنے سچ بولا تھا اور اللہ نے اس کا اظہار کروایا تھا مجھ سے۔ یہ اللہ کا مجھ پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جب سے اسلام لایا ہوں آج تک کوئی اللہ کا احسان ایسا نہیں ہے میرے دل میں جس کی قدر و منزلت اتنی ہو جتنی اس سچ کی جو میں نے محمد رسول اللہ کے سامنے بولا۔ وہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی جھوٹ سے بچایا اور سچ بولے، اور کہا اللہ کی قسم میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں اس زبان سے جھوٹ نہیں اچھلے گا، سچ ہی اچھلے گا۔ یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مومن جو کما حقہ مومن ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا کہ آمنو کما آمن الناس، وہ کہتا ہے کہ صرف سچ کی بنا پہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے۔ میں بھی آپ بھی اس سے فارغ ہو کے اپنے دامن میں جھانکیں اور غور کریں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ان کا کردار کیا ہے؟ کیا اس کردار کی جھلک ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ جھوٹ سے ہم متنفر ہیں، سچ سے ہمیں پیار ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے آدمی کی، کذاب کی یہ پہچان ہے وہ جو سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے۔ کسی جھوٹے اور کذاب کی پہچان کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے، کوئی اور کسوٹی، بلکہ یہی کافی ہے کہ وہ اس سے سنا اس کو کہا، اس سے سنا اس کو کہا۔ فرمایا اس کے کذاب ہونے کی یہی دلیل ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صحابہ کے کردار کیا ہے؟ فرمایا سچ نے میری توبہ کو مقبول بنایا، اور میں عہد کرتا ہوں اللہ سے کہ جب تک زندہ ہوں سچ ہی بولوں گا، جھوٹ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ جھوٹ سے نفرت، سچ سے پیار۔ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسا ظاہر کرو، ایمان ویسا لاؤ جیسا ایمان محمد کے صحابہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کا کردار ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو لوگو، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کے مفسر لکھتے ہیں بعض احادیث کی بنیاد پہ کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ کونوا مع الصادقین، یہ ان تین صحابہ کے متعلق کہا ہے کہ اللہ سے بھی ڈرو اور سچے اس طرح ہو جاؤ جیسے یہ محمد کے صحابہ سچے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ دی، ایک تصور دیا، ایک فکر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے۔ غور فرمائیں، کیا کبھی کوئی کھانا وہ محبت سے کھاتا ہے جس میں نمک نہ ہو؟ نمک کے بغیر کھانا کیسا بھی ہو وہ لذیذ نہیں ہے، کیسا بھی، کتنا بھی مقبول و محبوب، کتنا بھی پسندیدہ کھانا ہو، جس کھانے میں نمک نہیں ہے وہ کھانا کسی انسان کو پسند نہیں، اس کا مزہ نہیں۔ جو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب ہے جس کے دل میں صحابہ کے ایمان کی وجہ سے ان کے کرداروں سے محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے اس کا دل۔ یہ کسی ایک صحابی کے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ایران نے خریدا نا، جو بکواس کرتے ہیں صحابہ پہ ایران کے پیسے کی بنا پہ، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور ہیں مسلمان، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں
سیدنا فاروق اعظم پہ الزام سیدنا صدیق اکبر، یعنی اس انداز سے کہ سازش نظر آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا فاروق اعظم نے یہ کیا، صدیق اکبر نے یہ کیا، اور یہ کیا وہ کیا. یہ کس میں نہیں ہے؟ جنہیں تم خدا بنوا رہے ہو ان لوگوں میں، ان میں بھی یہ کمیاں ہیں. لیکن ان صحابہ کے متعلق کمی کی بنا پہ کسی پہ تان کرنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. قطعی طور پہ وہ انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. صحابہ کا باغی، بغض رکھنے والا، انات رکھنے والا، تان کرنے والا جنت میں کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ محمد کے صحابہ ایسے ایماندار تھے کہ ایسا ایمان ہر ایک کے لیے ممکن نہیں. اگر ایمان بنانا چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ کو دیکھو رضوان اللہ علیہ. یہی سوچ، یہی فکر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. کیا ہے دیکھیں، اخص صحابہ کی بات نہیں، بڑے صحابہ کی بات نہیں جن کے علاوہ ہمیں کسی صحابی کا نام ہی نہیں آتا. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ 300 صحابہ جن کا نام ہمیں نہیں آتا، اللہ عرش پہ ان پہ فخر کرتا ہے. یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. اس کردار کو اپنانے کے لیے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، سوچ پیدا کرنی پڑے گی، ذہن بنانا پڑے گا. اس لیے کہ ایمان اسی کو کہتے ہیں جس ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.